अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफजल जट के साथ आप जा रहे हैं आज ज़ीरो पॉइंट से चांदनी चौक। और आप सोच रहे होंगे कि यार भाई हमारा क्या काम कि हम लोग क्यों ज़ीरो पॉइंट से चांदनी चौक जाएं। भाई मैं जा रहा हूं तो चलें, आप अगर आप मेरे साथ हो जाएंगे, साथ हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो चलें आपको बताते चलेंगे जनाब। आगे आप लोग जो है ज़ीरो पॉइंट से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे और ज़ीरो पॉइंट से सफ़र स्टार्टिंग के बाद आगे सारी बातचीत आपसे होती रहेगी, आप सुनते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला एक दूसरे को सुनेंगे तो समझेंगे। तो चले आए चलते हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू आपके सामने जो है वो अब आ रहा है कि ये एक्सप्रेस वे के ऊपर आप एक तो ये सड़क बहुत खुली है एक्सप्रेस वे, और सीडीए जो है आपको पता है कि इस्लामाबाद में दिन रात मेहनत करके तो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ता। तो ये अच्छा है, ये इस्लामाबाद की रोडें जो हैं वो खुली हैं, बिल्कुल सीधे जाना है एक्सप्रेस वे के ऊपर। तो आप बिल्कुल यहाँ से एयरपोर्ट और रवात तक जा सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं तो आप ये अभी कश्मीर हाईवे की तरफ मुड़ेंगे आप, और उसके बाद आप 5 बजे का टाइम है। होता तो ये है कि जैसे ही ऑफिस से छुट्टी होती है तो 5 बजे तो इस रोड के ऊपर बहुत रश हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतना रश नहीं होता और आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो इस रोड के ऊपर सफ़र करते हुए जाते हैं फैज़ाबाद। फिर फैज़ाबाद से आगे आपके जो इकबाल टाउन है जी, अपना खन्ना पुल है, फिर उसके बाद आगे आप एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से आगे जो खूबसूरत गुलबर्ग ग्रीन, फिर आपके समा, फिर पीडब्ल्यूडी। अब ये इसी रास्ते के ऊपर आपको ये सारे सेक्टर्स आपको मिलते हैं और एंड रवात तक। तो इसके ऊपर तो खैर अब जी बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, डीएचए और बहरिया टाउन को भी रास्ता यहीं से जाता है, इसी रोड से जाता है। तो ये समझ लें कि इस्लामाबाद की मेन इंट्रेंस है, एक ये है। और दूसरी अगर आप आए हो तो रवात टी चौक जो है, टी चौक से आप सीधे इस एक्सप्रेस वे के ऊपर आएँ तो एक रोड तो आपकी ये बनती है और दूसरा जो है आप वो पिंडी की तरफ चले जाते हैं, रवात वाली जो जीटी रोड है, और वो आपको फिर आगे रावलपिंडी, सदर और बहुत सारी जगहों पे लेके जाती है। तो जी ये मेरे एक दोस्त है कैमरामैन ज़ीशान साहब। तो अब ये ज़ीशान साहब जो हैं ये भी साथ साथ सफ़र कर रहे हैं जी। तो इनसे भी बात करेंगे और मैनेज होके कि इनसे अब कि वो क्या कहते हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं जी। ये बड़े प्यारे कैमरामैन हैं जी ये भी हमारे, और इनके साथ हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया और इन्होंने अपनी वहाँ पे माहिराना सलाहियतें जो है वहाँ पे दिखाई। ड्रोन फ्लाई किया इन्होंने और बहुत सारे जो है वहाँ पे शूट्स होती रही। तो अब हम लोग जैसे जैसे ये आगे जा रहे हैं जी, तो अब हम लोग I8 के करीब होते जा रहे हैं। तो I8 भी जी एक बहुत ही खूबसूरत सेक्टर है जी। अगर ये किसी दिन मौका मिला तो आपको वो भी ज़रूर दिखाएंगे। मेरा तो इरादा ये है कि मैं पाकिस्तान और इस्लामाबाद की जो खूबसूरत है, खूबसूरती जो आप देख सकते हैं या जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा वो ज़रूर दिखाऊँगा कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है। तो ये समझ लें कि स्टार्ट है। तो अभी मैं आपको ये बताता चलूँगा कि अब हम लोग जैसे ये अगला फ्लाईओवर आ रहा है, इस फ्लाईओवर से हम लोग जो हैं वो जब लेफ़्ट होते हैं तो ये रास्ता जो है शक्करपड़ियाँ को भी जाता है जी। आप इसके ज़रिए आप शक्करपड़ियाँ जाते हैं तो शक्करपड़ियाँ देखें जी एक अलहदा डिस्टेंस है। तो इंशाल्लाह ताला उसके बारे में भी आपको मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा कि शक्करपड़ियाँ वाली रोड के ऊपर भी आपको मैं विज़िट कराऊंगा। तो लेफ़्ट साइड पे आपका शक्करपड़ियाँ आ रहा है और राइट साइड पे आपका जो है वो I8 सेक्टर आ रहा है। तो इस फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे जी। ये पहले फ्लाईओवर नहीं होता था, लेकिन अभी बना जब ये सीडीए जो है ये वक्त ब वक्त जो है वो साथ साथ ये चीज़ें बना रहा है ताकि आवाम की सहूलतें जो है ना वो आवाम को मिल सकें। तो नो डाउट सीडीए जो है वो इस बारे में इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में अपनी दिनों रात की मेहनत कर रहा है। तो अब ये आप देखते जा रहे हैं कि एक तो मौसम आज अच्छा है, शाम का टाइम है, और इस रोड से जब तक आप फैज़ाबाद से पहले जब तक आप इस रोड पे मौजूद होते हैं ना जी, तो आप यकीन करें कि आपको ठंडक का एहसास होता है। चाहे गर्मियाँ हो तो सर्दियाँ हो तो बिल्कुल ही ठंडक का एहसास होता है। तो बंदा सर्दियों में तो कहता है यार किसी तरीके से इस जगह को फौरी तौर पे क्रॉस करके तो फैज़ाबाद पहुँचें, और गर्मियों में दिल कर रहा होता है कि नहीं जी बस आराम आराम से चलते जाएं और ताकि ये ठंडक जो है इसका एहसास जो है वो मौजूद रहे। तो बहरहाल इस ठंडक का एहसास इसलिए मौजूद है कि यहाँ पे आपके लेफ़्ट राइट देख रहे हैं ना कि आपके दरख्त लगे हुए हैं। तो दरख्त जो हैं वो एनवायरनमेंट को ठंडा तो रखते हैं, ज़ाहिर बात है आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हर शख्स, चाहे वो बच्चा है,
بچی ہے, اپنا نوجوان ہے, بزرگ ہیں, اسٹوڈنٹ ہے, کوئی بھی کسی بھی طبقے سے جو بھی اپنا وہ تعلق رکھتا ہے, تو اس کو اپنے حصے کا درخت ضرور لگانا چاہیے, کیونکہ وہ جب اپنے حصے کا درخت لگائے گا تو اس کا ہی جو ہے وہ فائدہ ہوگا آنے والی نسلوں کو, آنے والے لوگوں کو, اور جو ہے وہ بڑا اچھا ہے, اس کا انوائرمنٹ پہ بھی اثر پڑے گا. جو گرمی اس سال تھی وہ نیکسٹ ایئر نہیں ہوگی, تو اس لیے پوری کوشش کریں. میں اپنے سب دیکھنے والوں کو جو میرے اس ٹائم سفر کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ جو ہیں اسے کہتے ہیں میری اس بات کو سمجھیں اور اپنے اپنے حصے کا درخت لگائیں. تو جی یہ ذیشان صاحب جی موٹر سائیکل پہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ساتھ ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ذیشان صاحب جو ہے نا ایک بہت اچھے ڈی او پی ہے, کیمرہ مین ہے, اور بڑے مزے سے کہیں ٹریول کر رہے ہیں. تو اور ساتھ بیک پیک انہوں نے لگایا ہوا ہے, شاید یہ بھی کوئی ولاگ کرنے جا رہے ہیں. تو چلیں ان سے بعد میں ملیں گے, لیکن اگر ابھی میں رک نہیں سکا, وہ اس لیے نہیں رک سکا کہ میں صرف اور صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا سیکوینس نہ ٹوٹے اور آپ میرے ساتھ چلتے رہیں اور ہم لوگ آپ کو یہ آگے لے کے چلتے رہیں. لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یار آپ نے تو چاندنی چوک جانا نہیں ہے, تو یہ افضل جٹ ہمیں چاندنی چوک کیوں لے کے جا رہا ہے. تو چلے یار کوئی بات نہیں, بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں جانا پڑ جاتا ہے, تو آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا کہ روڈز کے اوپر کیا چل رہا ہے کیا نہیں. اب جیسے ہمارے یہ ساتھ یہ گاڑی نے ہمیں کراس کیا ہے, وائٹ یہ ہنڈا ہے, ایک دم سے گزر گیا ہے. یہ بائکیں والے بھائی ہیں, چلیں بڑے اچھے طریقے سے مینج کر کے جا رہے ہیں. اب یہ گرین سوزوکی جو ہے یہ بھی کوئی بس ٹھیک ہی جا رہی ہے اپنی اپنی لائن میں. لیکن یہ بھائی صاحب جو گئے ہیں نا, انہوں نے بالکل وائلیٹ کیا ٹریفک کو, اور بالکل رانگ سائڈ سے ہوتے ہوئے, پتہ نہیں ان کو جلدی کہاں پہنچنے کی, لیکن کوشش کر رہے ہیں جلدی پہنچنے کی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ جتنی تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو جیسے آپ فیض آباد پہنچتے ہیں نا, تو بعض اوقات ہو جاتا ہے ٹریفک جیم کی وجہ. جو پنڈی سے ٹریفک آ رہی ہے وہ بھی یہاں سے گھوم کے, جو اس نے آگے لاہور جانا ہے, تو وہ دیکھیں آپ لیفٹ, جو آپ کی لیفٹ سائڈ سے ہوتے ہوئے ان کر رہی ہے آپ کو. پھر اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں نا, جو میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ اسی طرح جیسے آپ فیض آباد فلائی اوور چوک پہ پہنچتے ہیں تو آپ کے ارد گرد ٹریفک جیم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفک جیم ہے, لیکن اس طریقے سے جیم نہیں ہے. لیکن ویسے آپ کو بات بتاؤں, یہ فیض آباد ایک اور وجہ سے بھی بڑا مشہور ہے. جو بھی دھرنا دینا ہو یا اس جگہ کے اوپر بیٹھنا ہو, تو بہت ساری جو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس جگہ کو اپنا وہ ٹارگٹ بناتی ہیں, اور یہاں پہ جناب راستے بند کر کے اور یہاں پہ وہ دھرنا دیا جاتا ہے, اور تاکہ پھر عوام جو ہے نا وہ خوار ہو کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پنڈی اور اسلام آباد پہنچتے ہیں. لیکن یہ روڈز بند نہیں کرنے چاہیے, یہ بڑی بری بات ہے. تو ابھی آپ یہ بس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے ہی آج منظر بڑی دیر بعد نظر آیا کہ لوگ چھتوں پہ بھی بیٹھے سفر کر رہے ہیں. جی کمال ہو گیا جناب, یہ بھی ایک سمجھ لیں ٹرینڈ ہے. یہ کم ہو گیا تھا لیکن آج چل رہا ہے. یہ جو ہم لوگ جا رہے ہیں, اب یہ فلائی اوور کے اوپر آ گئے ہم لوگ, اور اب ہمارا رخ جو ہے وہ ہے اس مری روڈ کے اوپر. اور یہ مری روڈ بھی جو ہے پہلے کسی دور میں تو خیر یہ بہت ہی اتنی کھلی نہیں ہوتی تھی, لیکن اس کے اوپر جب میٹرو بنی اور پھر جب اس کو کھلا کیا گیا تو کافی جو ہے نا ٹریفک جو ہے سموتھ ہو گئی ہے. تو اب جناب ہم لوگ انٹر ہو گئے مری روڈ پہ. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جی لیفٹ سائڈ پہ کسی بھائی نے ایک بڑا سا پلازا بنا رہے ہیں جناب. اچھی بات ہے جی, یہ چلے ظاہری بات ہے, ایک ترقی کی علامت ہے. اور ابھی پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے کہ ادارہ جو ہے انجمن فیض الاسلام آ رہا ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے جی, اور اس ادارے نے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو تربیت دے کے جو ہے اس میں میدان میں اتارا ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے ملک و قوم کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. تو ایسے ٹیکنیکل ادارے جو ہیں وہ تقریباً زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ آج کل دور ہی ٹیکنالوجی کا جا رہا ہے. تو میں تو اس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے زیادہ ایک ٹریننگ ہوگی, اپنا ہنرمند نوجوان ہوں گے, تو وہ ملک و قوم کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے. تو بہرحال بات تو یہ ہو رہی تھی کہ جی روڈ جو ہے بڑی خوبصورت ہے جی. یہ مری روڈ بھی صاف ستھری روڈ ہے, اور اس کے اوپر ساتھ ساتھ آپ میٹرو کا آپ جو ہے وہ برج بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر میٹرو جو ہے وہ صدر سے لے کے تو اسلام آباد سیکریٹریٹ تک جاتی ہے. اور اب ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے یہ اچھی یونیورسٹی ہے جی. جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں سے ایگریکلچر میں اپنا سیکھ کے تعلیم حاصل کر کے
تو ملک کے ایگریکلچر میں بڑا اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ تو یہ اچھی یونیورسٹی ہے جی، بڑی یونیورسٹی ہے۔ ایک دو دفعہ یہاں پہ ہمارا آنا ہوا ہے، یہاں پہ شوٹ کے سلسلے میں کوئی ہم لوگ کام کر رہے تھے کسی ڈاکومنٹری کے اوپر، وہاں پہ ہم لوگ آئے اور ہم لوگوں نے شوٹ کیا پوری ٹیم کے ساتھ۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ روڈز آپ دیکھ رہے ہیں، روڈز کی کنڈیشن بالکل نیٹ ہے جی، یہ بڑا اچھا آپ ایک اسٹینڈرڈ روڈ ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح اسلام آباد میں آپ کو درخت نظر آ رہے تھے، پنڈی میں بھی درخت نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی خوبصورتی ہے جی بہت بڑی۔ اور یہ پینٹ بھی کیا گیا جی پلرز کو، اور ان پلرز کے اوپر بڑے ایک موٹیویشنل جو ہے وہ جملے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، تاکہ ان کو آنے جانے والے جو ہیں وہ پڑھ سکیں اور ان سے انسپائر ہو سکیں۔ تو ابھی جو ہے نا یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے 6 روڈ ہے نیچے کی، لیکن میں برج کے اوپر سے جاؤں گا کیونکہ میری منزل چاندنی چوک ہے۔ تو یہاں پہ جو 6 روڈ ہے جی، یہ بھی ایک بڑا مصروف سینٹر ہے جی۔ یہاں پہ دبئی پلازا، اگر جو یہاں کے پنڈی اسلام آباد کے میرے دوست ہیں ان کو تو یہ آئیڈیا ہوگا جو پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، لیکن جو باہر کے لوگ ہیں تو دبئی پلازا کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ موبائل کی اور کمپیوٹر ایسیسریز کی، موبائل ایسیسریز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ۔ لیفٹ رائٹ بھی آپ کو، یہ مڈ وے میں بھی، تو یہ اچھا ایک سینٹر ہے۔ اگر کسی بھائی نے اپنا نیا موبائل جو ہے وہ خریدنا ہو یا بیچنا ہو یا کمپیوٹر ایسیسریز لینی ہو تو وہ بالکل اس 6 روڈ پہ دبئی پلازا میں ضرور آئے۔ تو اب جی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اب میں نیچے کی طرف، ہم لوگ دوبارہ سے روڈ کے ساتھ لنک ہونے والے ہیں، اور اب اس کے بعد ٹھیک 1 سے 2 منٹ بعد جو ہیں وہ ہم لوگ چاندنی چوک پہنچنے والے ہیں۔ اور چاندنی چوک یہ آپ کو بتایا تھا کہ میری منزل ہے، تو چاندنی چوک میں بھی ایک جی، چاندنی چوک ویسے بڑا ایک نام ہے جی، آپ نے یاد ہو کہ ایک چاندنی نام کی ایک فلم بھی آئی تھی انڈیا کی، جس میں رشی کپور اور جوہی چاولہ نے جو ہے وہ کردار ادا کیا تھا۔ نہیں، رشی کپور نہیں، سوری، جوہی چاولہ نہیں جی، سری دیوی جی ایک خوبصورت اداکارہ تھی، اور بعد میں تو میرا خیال ہے اس نے خودکشی کر لی، مر گئی، مردہ پائی گئی تھی۔ تو خیر وہ ایک فلم تھی جی، اس کے گانے بڑے مشہور ہوئے تھے، وہ کون سی کہ اپنا وہ تو میری چاندنی، اور پتہ نہیں اس طرح کے بڑے مشہور سانگ تھے وہ، ابھی کوئی ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، یاد آیا تو آپ کو ضرور سنائیں گے جی وہ کون سا گانا تھا۔ تو بہرحال جی ابھی میں بالکل یہ پہنچنے والا ہوں یہاں پہ چاندنی چوک۔ اب ہم لوگ برج کے اوپر سے نہیں جائیں گے، اگر برج کے اوپر سے جائیں گے تو ہم لوگ سینٹرل ہسپتال جو ہے وہ کراس کر جائیں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ بالکل برج سے نیچے میں لوں گا، تو رائٹ سائڈ پہ وہ کمرشلز جو ہے، کمرشل مارکیٹ کا ایریا شروع ہو چکا ہے، لیکن وہ بالکل آپ کو یہ چاندنی چوک سے گھوم کے وہیں سے آپ کو واپس یو ٹرن لے کے آنا پڑتا ہے۔ ویسے آپ جو نہیں جا سکتے کیونکہ یہ روڈ جو ہے نا یہاں سے کلوز ہے، آپ نہیں جا سکتے اسے۔ لیکن ابھی آج دیکھ رہے ہوں گے کہ ویسے ہمارے ابھی روڈز کے اوپر ٹریفک جو ہے نا وہ کافی لوگ تمیز سے چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل والے بھی، گاڑیوں والے بھی۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملک کی جو پبلک ہے، عوام ہے، اس کو شعور آ گیا ہے کہ روڈ کے اوپر کیسے گاڑی چلانی ہے۔ تو یہ بالکل ہی اچھی بات ہے جی، یہ مہذب قوموں کی نشانی ہے، اور یہ سمجھ لیں پاکستانی بھی ایک بڑی مہذب قوم ہے جی، ایسا نہیں ہے، بس رول آف ریگولیشن کی کبھی کبھی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، لیکن چلے خیر یہ اتنا چھوٹا موٹا تو چلتا ہے۔ لیکن فی الحال ابھی جو اگلی سٹوری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھائی صاحب یقیناً جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں نا، یہ موبائل استعمال کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں جی موبائل یوز کر رہے تھے، لیکن چلیں ہم لوگوں نے کیا ان کو کہنا، لیکن موٹر سائیکل چلاتے وقت موبائل جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، حادثات کا باعث بنتا ہے، بلکہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی، کیونکہ آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ موبائل کے اوپر ہوتی ہے، اور ارد گرد آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور آپ جو ہے نا کسی بہت بڑے خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میری تمام ویورز سے گزارش ہے کہ یار موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ ڈیورنگ ڈرائیونگ جو ہے وہ موبائل فون استعمال نہ کریں، اور اگر استعمال کرنا بھی ہے تو اس کے لیے بالکل ہینڈ فری یا کوئی ایک ایسا ٹول ضرور یوز کریں آپ کہ اس میں آپ آسانی کے ساتھ چلیں، آپ کی توجہ جو ہے وہ آپ کی لیفٹ رائٹ سڑک کے اوپر بھی ہو، تاکہ آپ کسی حادثے سے بچ سکیں۔ تو لیں جی بالآخر یہ چاندنی چوک یہ منزل آ ہی گئی، اور اب یہاں پہ تھوڑا سا رکیں گے، لیکن میرا خیال ہے ٹریفک رواں دواں ہے، آگے ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹریفک کلیئر کروائی، لیکن یہاں پہ تھوڑی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ، اور یہ ٹریفک وارڈن ہے ٹریفک کلیئر کراتے ہوئے یہاں سے آگے چلا دیا ہے، اور ساتھ ہی اب جو ہے نا جو میری منزل وہ یہاں پہ یہ ہے پاکستان کوئٹہ کیفے۔ تو
तो पाकिस्तान कोयटा कैफ़े भी जी एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है। ये स्टोरी भी ब्रेक करेंगे, आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान कोयटा कैफ़े जो है वो पिंडी में कहाँ कहाँ पे हैं और कहाँ कहाँ से अच्छी चाय मिलती है, तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। वैसे बाकी ये जो पाकिस्तान कोयटा कैफ़े चांदनी चौक वाला जो है, ये भी एक बेहतरीन कोयटा कैफ़े है जी, और आप देखिएगा कि आपको मज़ा आएगा। इस कोयटा कैफ़े पे आप कभी आए तो चाय ज़रूर पीजिएगा, बल्कि अगर आप मेरे साथ हैं तो आ ही जाएँ जी, चाय पी लेते हैं। लेकिन चलें खैर, ये तो एक मजाक बात होगी, लेकिन जब चाहें जनाब आप मेरे व्यूवर्स, मेरे जानने वाले मुझे कह सकते हैं, उनको चाय पिलाई जा सकती है जी, तो तशरीफ़ लाइएगा। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए जी अल्लाह हाफिज़।